السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مرکب ناقص کی اقسام شروع کی ہوئی ہیں، جس میں ہم نے مرکب جاری اور مرکب اضافی یہ پڑھ چکے ہیں۔ مرکب اضافی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے دو جز بنے، مضاف اور مضاف الیہ، اور پھر آگے ہم نے ان کی پہچان پڑھی اور ان کی پہچان کے ساتھ غیر منصرف اسم کو غیر منصرف اسما کی مفعولی اور اضافی حالت کو جدا جدا کیا، اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی عبارت میں دو یا اس سے زیادہ مرکب اضافی آ سکتے ہیں۔ ابھی بھی مرکب اضافی ہمارا کنٹینیو ہے، تو جو آج ہم مرکب اضافی میں پڑھیں گے وہ ہوگا اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال مرکب اضافی میں۔ مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال۔ اب اسم معرفہ کی کل 7 اقسام ہیں، جن میں سے 4 مرکب اضافی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو معرف باللام یہ استعمال نہیں ہوتی، اسم مضاف اور اسم علم، یہ 3 اقسام اس میں استعمال نہیں ہوتی۔ باقی اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور اسم منادہ، یہ 4 اقسام مرکب اضافی کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو جو اگر اس لحاظ سے ہم پہلے قسم دیکھیں، اسم ضمیر، اسم ضمیر مرکب اضافی میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ ہم اسم ضمیر استعمال کرتے ہیں مرکب اضافی کے اندر، جو اس لحاظ سے پہلی قسم بن رہی ہے مرکب اضافی کے اندر۔ تو ضمیر ہمیں پتہ ہے کہ پروناؤن کو کہتے ہیں، پروناؤن جو کسی اسم کی جگہ پہ استعمال کی جائے۔ جیسے اگر ہم کسی ایک جملہ بول رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں، ہم پہلے جملے میں اس کا نام لیتے ہیں، لیکن بار بار اس کا نام نہیں لیتے، ہر جملے میں اس کا نام نہیں لیتے۔ اس کی جگہ پہ ہم اس، وہ، یہ اس طرح کی ہم یا تو ضمیریں لگا دیتے ہیں یا اشارے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ضمیریں اس کی جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عربی میں بھی ہے۔ تو اس میں ضمیر یہ پروناؤن کو کہتے ہیں، اور ضمائر کے 2 اقسام ہیں۔ ضمائر 2 طرح کی ہوتی ہیں، علیحدہ آنے والی اور دوسری جڑ کے آنے والی، جڑ کر آنے والی۔ اب ضمائر کے 2 جز کیوں بنے؟ کیونکہ ہم نے جب اسم کا استعمال مرکب پڑھا اور اس کے 2 جز بنے تھے، پہلا مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ اب چونکہ اسم کے استعمال کے 2 جز بن رہے تھے، مرکب ناقص اور مرکب تام، اسی لیے ان کے اندر استعمال ہونے والے ضمائر کے بھی 2 جز ہی بن رہے ہیں، علیحدہ آنے والی اور جڑ کے آنے والی۔ اب جو علیحدہ آنے والی ضمیریں ہیں، یہ صرف 2 حالتوں میں جاتی ہیں، پہلی 2 حالتوں میں، اور پہلی 2 حالتیں ہیں فاعلی اور مفعولی۔ علیحدہ آنے والی صرف انہی 2 حالتوں میں جاتی ہیں، فاعلی حالت میں اور مفعولی حالت میں۔ اب جو جڑ کے آنے والی ضمیریں ہیں، یہ اسم کی 3 حالتوں میں چلی جاتی ہیں، یعنی فاعلی میں بھی، مفعولی میں بھی اور اضافی میں بھی۔ ان تینوں حالتوں میں جڑ کر آنے والی ضمیریں تینوں حالتوں میں چلی جاتی ہیں، اور جو مرکب اضافی میں ضمیروں کا استعمال ہے وہ جڑ کر آنے والی ضمیریں ہیں۔ جڑ کر آنے والی ضمیروں کا استعمال ہوگا مرکب اضافی میں۔ اب چونکہ مرکب اضافی ہم پڑھ رہے ہیں اور جڑ کر آنے والی اس میں ضمیریں ہیں، تو یہ والی وہ ضمیریں ہوں گی، جڑ کر آنے والی اضافی حالت کی ضمیریں۔ اضافی حالت کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، تو جڑ کر آنے والی اضافی حالت کے ضمیریں ہم پڑھیں گے اس میں۔ اور جو علیحدہ آنے والی ضمیریں ان کو کہتے ہیں ضمیر منفصلہ، یعنی جو علیحدہ آتی ہیں، اور جو جڑ کر آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ، یعنی متصل وہ جڑ کر آتی ہیں۔ تو یہ ان ضمیروں کا ایک چارٹ ہے، گراف ہے، یہ ضمیریں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ ضمیروں کا چارٹ ہے آپ کے سامنے، جس میں اوپر لکھا ہوا ہے واحد، تثنیہ اور جمع، اور دائیں طرف لکھا ہوا ہے مذکر مؤنث، اور بائیں طرف ہے غائب، حاضر اور متکلم۔ اب جو اوپر والے پہلے 2 مذکر مؤنث ہیں وہ غائب کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، نیچے والے جو 2 مذکر مؤنث ہیں وہ حاضر کے سامنے لکھے ہیں، اور نیچے مذکر مؤنث اکٹھا لکھا ہے وہ متکلم کے سامنے۔ اب غائب، حاضر اور متکلم یہ کنہیں کہتے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن کون؟ متکلم، یعنی بات کرنے والا، کلام کرنے والا، اور جو سیکنڈ پرسن ہے یعنی وہ حاضر میں آتا ہے، یعنی جس سے کلام کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، یعنی وہ حاضر میں ہوگا، اور ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ غائب میں آتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن میں آتا ہے، جو موجود نہیں ہوتا، غائب میں آتا ہے وہ۔ تو یہ ضمیریں ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا۔ اب یہ جو اوپر والی 6 ضمیریں ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ غائب کے لیے ہیں، یعنی یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اوپر والی 3 مذکر کے لیے، مذکر غائب کے لیے، نیچے والے 3 غائب مؤنث کے لیے۔ اور جو حاضر والی ضمیریں ہیں وہ ہیں کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ درمیان والی 6، اور جو اوپر والی حاضر کے صیغے میں اوپر والی 3 ہیں کا، کما، کم، یہ آتی ہیں مذکر میں حاضر کے صیغے کے لیے،
اور جو نیچے والی تین ہے کی کما کننا یہ آتی ہیں مونس میں حاضر کے لیے، اور جو نیچے والی تین ہے یا نا یہ مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں متکلم کے لیے جو کلام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ضمیریں ہیں جڑ کر آنے والی ضمیریں جن کا یہ چارٹ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب ان کا استعمال ہم مرکب اضافی میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکب اضافی میں اس کا استعمال کرنے سے پہلے ضمائر کا ہم ضمیروں کا نام بھی نکال سکتے ہیں، اور ضمیروں کے نام سے ہم پھر اس کو مرکب اضافی میں دیکھ سکیں گے۔ مثال کے طور پہ ضمیر ہے ہو، اب اس کا نام ہم کیسے نکالیں گے؟ یہ آپ چارٹ میں دیکھیں تو یہ واحد میں آ رہی ہے، مذکر کے سامنے ہے اور غائب کے سامنے ہے یہ، تو اس کا جو نام بنے گا وہ ان تینوں اعتبارات سے ہم دیکھیں گے، یعنی اوپر واحد، اس کے دائیں جانب مذکر اور اس کے بائیں جانب غائب۔ تو یہ جو ہو ضمیر ہے اس کا یہ نام نکل آیا، واحد مذکر غائب، یہ ضمیر کا نام نکل آیا۔ واحد ایک، یہ اس کا ہم اس سے ترجمہ کر رہے ہیں، مذکر مرد، اور غائب کے لیے وہ یا اس کا، وہ استعمال کریں گے یا اس، تو یہ اس کا ترجمہ بن گیا ہو ضمیر کا۔ اسی طرح ہم کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا نام نکلے گا جمع، کیونکہ جمع کے نیچے آ رہی ہے جمع مذکر غائب، تو آ جائے گا وہ سب مرد یا وہ سب مرد یا ان سب مردوں کا۔ اور جو ہا ضمیر ہے ہو کے نیچے والی وہ آ جائے گا واحد مونس آ جائے گا، واحد مونس غائب، تو آ جائے گا اس ایک عورت کا یا وہ ایک عورت، اس طرح۔ اور جو ہنہ ضمیر ہے وہ مونس کی جمع کی ضمیر ہے غائب کے صیغے میں، تو آ جائے گا جمع مونس غائب، ان سب عورتوں کا۔ اس لیے جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ یعنی ان کے نام کے ساتھ ہو لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ واحد ہوتے ہیں اور وہ غائب میں آتے ہیں کیونکہ وہ موجود تو نہیں ہے۔ اسی طرح کسی صحابیہ کا ہم نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، کیونکہ ہا جو ہے وہ مونس کی ضمیر ہے، اور اگر صحابی زیادہ ہوں مرد ہوں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، ہم کی ضمیر استعمال کرتے ہیں جمع کی، اور اگر صحابیاں زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہن کیونکہ مونس کی جمع کی ضمیر ہے، اور اگر صحابیہ دو ہوں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اس طرح۔ تو یہ ضمیروں کا نام ہے۔ اسی طرح حاضر کے صیغے میں اگر ہم دیکھیں، حاضر کی ضمیریں دیکھیں تو وہ بنے گا، جو پہلی ضمیر ہے کا، اس کا جو نام نکلے گا وہ ہے واحد مذکر۔ اب یہ والی ہو ضمیر غائب کے لیے تھی، کا ضمیر واحد مذکر میں حاضر کے لیے ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، واحد مذکر حاضر، اس ضمیر کا نام نکلا ہے، تو اس ضمیر کا ترجمہ بنے گا تو ایک مرد۔ اب تو کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ حاضر میں تھا، تو حاضر ہے یعنی ہم اس سے بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گا تو ایک مرد۔ اگر آئے گا کم تو جمع میں آ جائے گا تم سب مرد، اگر آئے گا کی تو ایک عورت کیونکہ مونس کی ضمیر ہے حاضر میں، اور آئے گا اگر کننا تو آ جائے گا تم سب عورتیں، کیونکہ وہ موجود بھی ہیں حاضر کے صیغے میں اور عورتیں ہیں زیادہ ہیں جمع میں ہیں۔ اور جو نیچے والی تین ہے یا نا یا ضمیر یہ متکلم واحد کے لیے ہے، چاہے مذکر ہو یا مونس دونوں کے لیے یہی ہے، یا ضمیر ہے واحد متکلم کے لیے، اور جو نا یہ دونوں تثنیہ جمع میں متکلم کے لیے ہیں، یعنی اگر آئے گا نا تو اس کا ترجمہ بنے گا ہم، اگر یا آئے گا یا ضمیر آئے گی تو اس کا ترجمہ بنے گا میں یا میرا، کیونکہ ہم متکلم میں ہیں، اور اگر آئے گا نا تو آئے گا ہم یا ہمارا، ہماری یا ہمارے، کیونکہ ہم کلام کرنے والے ہیں۔ تو یہ ضمیروں کا نام ہے، اور نام سے ہم نے ان کے معنی بھی نکالے۔ اب ان کا استعمال ہم مرکب اضافی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اب مرکب اضافی کے ہمیں پتہ ہے دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز مضاف جو کہ عربی میں پہلے آتا ہے، اور دوسرا مضاف الیہ، یہ عربی میں بعد میں آتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم نے لی تھی کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب، یہاں پہ کتاب مضاف ہے، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں جو اس کی پہچان مضاف کی، اور الولدی مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کا اعراب زیر ہے، اور الولدی لڑکا یہاں پہ مضاف الیہ ہے، اردو میں شروع میں آ گیا، اور کتاب مضاف ہے اردو میں بعد میں آ گئی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مرکب اضافی میں جب بھی ضمیریں استعمال ہوں گی وہ ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آئیں گی۔ مرکب اضافی میں جب بھی ضمیریں استعمال ہوں گی، پروناؤن استعمال ہوں گے، وہ ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوں گے۔ اب اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے یعنی لڑکا، اب لڑکے کی جگہ پہ اس کی ضمیر اگر ہم استعمال کریں گے تو بنے گی اس کی کتاب۔ اب یہ اردو کی ضمیر ہے، جس کو ہم دیکھیں تو یہ غائب کے صیغے میں غائب میں آ رہی ہے، کیونکہ لڑکا
ہم نام لے رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ تھرڈ پرسن میں موجود نہیں ہے. اس کی یہ لڑکا واحد ہے اور غائب میں آ رہا ہے، تو ہم نے کیا اس کی کتاب، اس کی کتاب. اب یہ ہم نے مرکب اضافی میں اردو کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا، جو کہ مضافلے کی جگہ پہ ضمیر استعمال ہوئی ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہمیشہ مضافلے کی جگہ پہ ضمیر استعمال ہوگی. لڑکا مضافلے تو یہ بعد میں عربی میں بعد میں ہے، تو اس کا مطلب کتابوں کی جگہ پہ نہیں، الولدی کی جگہ پہ ضمیر استعمال ہوگی، کیونکہ الولدی مضافلے ہے. اب الولدی واحد ہے، غائب میں آ رہا ہے اور مذکر ہے، تو واحد مذکر اور غائب اگر اس کی جگہ پہ ضمیر استعمال کریں گے تو یہ والی ضمیر جو جس ضمیر کا یہ نام ہے وہ استعمال ہوگی، کیونکہ لڑکا واحد ہے، مذکر مرد ہے، غائب موجود نہیں ہے. تو یہ جو ضمیر ہے یہ ہو کی ضمیر ہے، ہو پہلی ضمیر ہے ہو. تو یہ جب ہم اس کا استعمال کریں گے الولد کی جگہ پہ ہو ضمیر آ جائے گی، تو بنے گا کتابہ، کتابہ. ابھی بھی یہ مرکب اضافی ہے. کتاب مضاف، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، اور ہو ضمیرہ یہ مضافلے کی جگہ پہ آئی ہے. جہاں بھی مرکب اضافی میں ضمیر ہوگی مضافلے کی جگہ پہ آئے گی. تو کتاب ہو، اب اس کا ترجمہ بن رہا ہے اس کی کتاب. کتاب ہو اس کی کتاب. اگر ہم کہیں لڑکوں کی کتاب، لڑکوں کی کتاب، تو اس کی جگہ پہ جب ہم مرکب اضافی میں ضمیر استعمال کریں گے تو بنے گا کتابہم، ان لڑکوں کی کتاب، یا لڑکوں کی کتاب کتابہم، یعنی ان سب کی کتاب. ہم کیونکہ مذکر کی ضمیر ہے، غائب میں آ رہی ہے اور جمع، تو لڑکے زیادہ ہیں تو آئے گا کتابہم، ان سب کی کتاب یا ان سب مردوں کی کتاب. اب اگر آپ کو پہچان کے اعتبار سے یاد ہو تو مضاف کی پہچان الف لام اور تنوین، یعنی اس کے بغیر آتا ہے، الف لام اور تنوین کے بغیر مضاف آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو پہچان صحیح ہے. لیکن مضافلے کی پہچان ہم نے پڑھی تھی کہ اس کا اعراب ہمیشہ اضافی حالت کا ہوتا ہے، یعنی زیر ہوتا ہے. تو یہاں پہ پھر ہو ضمیرہ یہ کتاب ہی کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ضمیریں مبنا جو ہم نے پڑھے تھے کہ ایسے اسم جو تینوں حالتوں میں اپنا اعراب تبدیلی نہیں کرتے، جیسا فاعلی میں ویسا ہی مفعولی اور ویسا ہی اضافی میں. تو یہ جو ضمیریں ہیں یہ اسم عارفہ کی جو چاروں اقسام ہیں، ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اس میں منادہ، یہ چاروں کے چاروں مبنا آتے ہیں. اس لیے پیچھے مضاف لگنے کی وجہ سے بھی اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ یہ تبدیل ہوتی نہیں ہے. ہو ضمیر ہو ہی رہے گی، ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مبنا ہے، لیکن ہے اس کی اضافی حالت کیونکہ پیچھے مضاف لگا ہوا ہے. اب ضمیریں صرف دو صورتوں میں اپنی تبدیلی قبول کرتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ضمیر سے پہلے یا آ جائے، ضمیر سے پہلے یا آ جائے. مثال کے طور پہ علیہم، علیہم. اب یہ علیہم دیکھیں تو یہ ہم کی ضمیر تھی، ہم. اب اس سے پہلے یا آ گئی، علا، یہ علا تھا حرف جار، علا حرف جار، اور یعنی اس میں یا آ رہا ہے. تو یہ جب ہم کی ضمیر اس کے ساتھ مل گئی تو اس سے پہلے ہم کی ضمیر سے پہلے یا آ گیا تو اس کی ضمیر کی تبدیلی ہو گئی، ہم سے ہم ہو گئی، کیونکہ ہم نے علیہم کبھی نہیں پڑھا، علیہم ہی ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح علیہ، لیکن اس سے پہلے یہ آ گیا، یہ آ گئی، تو یہ اس نے اپنی تبدیلی لا کے علیہ سے، یعنی علیہ نہیں ہم نے کبھی پڑھا، ہو سے ضمیر ہی بن گئی علیہ، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر اپنی پہلی صورت یہ ہے کہ اس سے پہلے یا آ جائے تب ضمیر اپنی تبدیلی قبول کرتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ضمیر سے پہلے کوئی ایسا لفظ ہو، ضمیر سے پہلے کوئی ایسا حرف ہو جس کے نیچے زیر آ رہی ہو، تب ضمیر اپنی تبدیلی قبول کرتی ہے. یہ دوسری صورت ہے. مثال کے طور پہ من ربہم، یہ من ربہم. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہم پھر ہم والی ضمیر ہے ہم والی ضمیر، لیکن اس سے پہلے با آ گیا اور با کے نیچے زیر ہے. تو میں نے ابھی کہا کہ ضمیر، دوسری صورت یہ ہے کہ ضمیر اپنی تبدیلی تب قبول کر دیا جب اس سے پہلے کوئی ایسا حرف ہو جس کے نیچے زیر آ جائے. تو ضمیر سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یعنی با کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ضمیر ہم کی بجائے ہم آ گئی. ہم نے کبھی میر ربی ہم نہیں پڑھا، رب ہم پڑھا ہوگا کیونکہ با کے اوپر تب پیش ہوتی ہے، لیکن اب با کے نیچے زیر ہے اس لیے یہ ربی ہم نہیں پڑھا جائے گا، ربی ہم پڑھا جائے گا. اور سوال یہ ہے کہ با کے نیچے زیر کیسے آئی؟ کیونکہ پیچھے حرف جار لگا ہوا ہے. حرف جار اب یہ مرکب جاری بھی بن رہا ہے، میر ربی یہ ایک مرکب ہے، مرکب جاری، اور ربہم یہ ایک مرکب ہے، مرکب اضافی. من ربہم، من حرف جار، ربی اس کا مجرور کیونکہ اس کی مجرور کی زہر آ رہی ہے، اور ربہم مضاف مضافلے، ربی مضاف، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں. اور یہ ہم جو ہے یہ ہم والی ضمیر ہے جس کا نام ہے واحد جمع مذکر غائب.
تو اس کا ترجمہ بنے گا ربہم کا ان سب کا رب، یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں پھر یعنی یہ مرکب اضافی ہے، ان اردو کی ضمیر آ گئی ان کا رب، اگر اس کے ان کی یہاں پہ نام آتا ہے تو ہم نام کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کا رب، لیکن یہاں پہ ضمیر آ گئی تو ان کا رب۔ اب من کا مطلب سے، تو ان کے رب کی طرف سے، یہ اس کا ترجمہ بن جائے گا ان کے رب کی طرف سے۔ تو اس طرح ضمیر کی صورت میں بھی مرکب جاری اور مرکب اضافی اکٹھے آ سکتے ہیں، اور یہ ضمیریں حرف جار کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، جیسے اس طرح یہ میں نے بتایا، یہ اعلیٰ حرف جار تھا، اعلیٰ ہو ضمیر مل گئی علیہ بن گیا۔ اسی طرح یہ ہم ضمیر تھی اعلیٰ حرف جار ہے تو یہ علیہم بن گیا۔ اسی طرح الیکم، یہ الہ کی ضمیر الہ حرف جار ہے اور کم ضمیر ہے، الیہ الہ حرف جار، ہی ہو والی ضمیر ہے، اس سے پہلے یا آ گئی اس لیے ضمیر کی تبدیلی ہو سے ہی ہو گیا۔ تو یہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال تھا، جو ضمائر ہمیشہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پہ آتی ہیں۔ اب اگر ہم کتاب ہو، اگر اس کو کتاب ہو یہ غائب کی ضمیر تھی، اس کو اگر ہم حاضر میں لے کے آئیں تو بنے گا تیری کتاب، تو یہ بنے گا تیری کتاب، کیونکہ حاضر کے صیغے میں لا رہے ہیں۔ اب تیری اگر ہم دیکھیں یہ اردو کی ضمیر ہے، یا تمہاری کتاب، آپ کی کتاب، اس طرح بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تو جو اس کا ترجمہ بنے گا عربی کی ضمیر کا، یعنی عربی میں جو ضمیر آئے گی یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ واحد ہے، واحد مذکر۔ اگر ہم یہاں پہ تو ایک مرد کی کتاب، تب ہمیں صحیح طرح پتہ لگے گا کہ یہ مذکر کی ضمیر آ رہی ہے، تو ایک مرد کی کتاب۔ تو یہ ضمیر جو ہے یہ واحد ہے، حاضر کے صیغے میں، حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس طرح یہ جو ضمیر ہے عربی میں، وہ ضمیر کا نام ہے وہ یہ کا والی ضمیر ہے، اور اس ضمیر کا نام نکلے گا واحد مذکر حاضر، وہ کا کی ضمیر ہے۔ تو اب یعنی کتاب یہ ویسے ہی رہے گا، تیری کتاب میں جب اس کا مرکب اضافی ہم عربی میں بنائیں گے تو بنے گا کتاب کا۔ اب یہ بنتا ہے تیری کتاب، کتاب مضاف، الف لام بھی نہیں تنوین بھی نہیں، اور کا یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر، اس کا نام ہے، تو اس کا ترجمہ بن گیا تیری کتاب۔ اور یہ زیر کیوں نہیں لائی پیچھے مضاف لگنے کے باوجود؟ کیونکہ مبنی ہے۔ اگر یہ کتاب کی ہوتا زیر لے آتی تو یہ پیچھے مضاف لگنے کی وجہ سے نہیں آنی تھی کتاب کی۔ اب یہ کی بھی ضمیر ہے، کا مذکر کے لیے ہے اور کی مؤنث کے لیے ہے، تو یہ بن جاتا اگر کتاب کا، اگر یہ ہے تو بنے گا تو ایک مرد کی کتاب، اگر ہے کتاب کی تو بنے گا تو ایک عورت کی کتاب۔ وہاں پہ کی جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، اس لیے تو ایک عورت کی کتاب آ گیا۔ اگر اس کو جمع میں لے کے جائیں مذکر حاضر میں تو بنے گا کتابکم، کتابکم، تم سب مردوں کی کتاب، اس طرح بنے گا۔ اور اس کو مؤنث میں لے کے آئیں جمع میں تو بنے گا کتابکنہ، کیونکہ کنہ مؤنث میں جمع کی ضمیر ہے، کتابکنہ تم سب عورتوں کی کتاب۔ اور اس کو متکلم میں لے کے آئیں فرسٹ پرسن میں تو یا جو ضمیر ہے واحد کے لیے ہے، اگر میں اپنے لیے کہوں گا تو کہوں گا میری کتاب، میری کتاب۔ اب میری یہ ضمیر واحد ہے اور متکلم میں آ رہی ہے تو یا ضمیر ہوگی، یا، تو بن گیا کتابی، یا گا کتابی۔ اب یہاں پہ یہ تھا کتابو، کتابو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پیش کی مطابقت ہے وہ ہوتی ہے واو کے ساتھ، یہ ہم نے تجوید میں پڑھا تھا، واو کے ساتھ، اور زیر کی مطابقت ہوتی ہے یا کے ساتھ۔ اب یا چونکہ یہ ضمیر آ گئی تو پیچھے اس لیے زیر آ گئی، کتابی میری کتاب۔ اب یہی ہم کہیں تو ہماری کتاب جمع میں لے جائیں اس کو، ہماری کتاب تو بن جائے گا کتابنا، کتابنا ہماری کتاب، کتاب مضاف، نا ضمیر جمع متکلم کی یا تسنیہ متکلم کی تو آ جائے گا ہماری کتاب۔ تو یہ ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کیا جس میں ضمیریں ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آتی ہیں، اور ان ضمیروں کا ایک چارٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ان ضمیروں کا ہم نام نکالتے ہیں، نام سے ہی اس کا ماہر بھی نکلتا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ مریم میں آیا ربو کی تحت کی سریہ، اب یہ ربو کی، ربو مضاف ہے، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، ربو، اور کی ضمیرہ یہ مؤنث کی ضمیرہ، جو اس کا نام نکل رہا واحد مؤنث حاضر، یہ اس کا نام نکل رہا۔ اگر یہ ہوتا کا تو یہ کا مذکر کی ضمیر تھی، لیکن یہاں پہ کی ہے تو کی مؤنث کی ضمیر ہے، تو بنے گا اردو میں اس کا ترجمہ تیرا رب، تیرا رب۔ لیکن اگر ہم مؤنث کی پہچان کرنا چاہیں تو اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو ایک عورت کا رب۔ اب یہ تو کہاں سے آیا؟ کیونکہ حاضر میں آیا، ایک عورت کیونکہ یہ کی ضمیر ہے واحد کے لیے، اور رب مضاف،
تو ایک عورت کا رب یا تیرا رب. تو یہ ربو کی اس کی مثال ہے. اسی طرح ربکم بھی آتا ہے قرآن مجید میں, ربکم. اب یہ کم ضمیر ہے, اس کا نام ہے جمع مذکر حاضر. یہ حاضر کے صیغے میں ہے, حاضر میں ہے, مذکر ہے اور مرد ہیں. ربو مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی ہے. تو اس کا ترجمہ بنے گا تمہارا رب. تمہارا رب کیسے اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کیونکہ کم جمع کی ضمیر ہے تو ہم کریں گے تم سب مردوں کا رب. تم سب مردوں کا رب. مردوں یعنی کم مردوں مذکر کی ضمیر ہے. تم سب کہاں سے آیا؟ تم حاضر میں آیا, حاضر کی ضمیر ہے, اور سب جمع میں آئی ہے. تو اس طرح ہم ان ضمیروں سے آرام سے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھا مرکب اضافی, اور اس میں ضمیروں کا استعمال جو کہ اسم معرفہ کی قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.